جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبی اج نظارہ اے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہا ہے حافظ احسان الہی یارو جنوں جان دی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالغفار یزدانی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اور او لوگ جڑے راتاں گزار دینے اپنے رب دے واسطے سجدے دے اندر اور قیام دے اندر سامعین محترم
اللہ پاک دی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے نیکی دے کام واسطے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ رب العالمین اس نیکی دے ذریعے ساڑیاں دنیا دیاں پریشانیاں، آخر دیاں پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ میرے تے قبل ساڑی جماعت دے مناظر حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب الحمدللہ کتاب و سنت دی بارش برسارے سن۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو کچھ نہ کچھ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہندے نے عمل کرن واسطے بندے نو ابتدا اپنے گھر دے وچوں کرنی چاہیے۔ کچھ ایسے معاملات ساڈے اندر بھی موجود نے کہ جنہاں دا تعلق کتاب و سنت دے نال، بولو اب بول دے نہیں، کچھ شک ہے یہ بھابیاں دی گل آ گئی اس واسطے نہیں بولتے۔ کچھ ایسے اعمال نے جنہاں دا تعلق کتاب و سنت نال، علماء بیٹھے نے جامعہ رحمانیہ دی، میں اتھوں دے الحمدللہ طالب علم ہاں، جامعہ رحمانیہ دی لائبریری اور ان دے اندر کتب حدیث موجود ہے۔ جو کہیے انہوں کرنا بھی چاہیے۔ میں انشاءاللہ ٹائم زیادہ نہیں لانگا، جنہ ملے نا جدوں ایسی وڈی چالی نا وڈی، یہ جدو 12 تو پہنچ گئی انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کم میرا مکمل ہو جائے جنہ کو ٹائم ملے ہے، سنو گے انشاءاللہ۔ میں اللہ دی رحمت نال تواڈے واسطے ایک بڑا سستا ترین پیکج بھی لے کے آیا کنگن پوریاں واسطے، انشاءاللہ وہ بھی لے جاؤ گے؟ ایویں تے نہیں نا سستا ملتا جی میں تسی بول دے ہو، کیوں بھئی؟ اور سستیاں سماں والے انہاں کن کھاتے ہوں نے ہر پاسے کہاں کہاں ہو رہی ہوں، انشاءاللہ وہ سستا پیکج لو گے نا، کچھ لین آئے ہو انشاءاللہ کچھ لے کے جاؤ گے۔ میں انشاءاللہ ربانی صاحب کہہ رہے سن کہ بندے چا عاجزی ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں گفتگو عاجزی تے ہی کرنی ہے، ہر چیز دی انتہا ہے، عاجزی دی کی انتہا ہے۔ انشاءاللہ میرا درس تے ہونا ہے، میں ابتدا ہے یہ کہنا اللہ دا واسطہ ہے، ساڑھے علماء، ساڑھے خطباء، ساڑھی جماعت، ساڑھے اہل سنت، ساڑھے اہل حدیث پر آوان تھوڑا جا غور کرنا چاہیے کہ جس وقت اسی نعرہ لانے ہیں، اسی جدو کسی مولوی صاحب دا نام لینے ہیں تے کی کہنے ہیں؟ بولو نا بھائی، توجہ میرے وال، کی کہنے ہیں؟ زندہ باد فلانا صاحب کی ہے، تے زندہ کون ہے؟ بول دے نہیں، الحیو، زندہ کون ہے؟ اللہ، باقی کوئی بھی زندہ کون ہے؟ اللہ۔ اور سن، جیڑا عمل اسی کر کے لوگاں دے سامنے دساں گے سوال سمجھ کے کریں گے نا، کیوں نہیں؟ تسی اتنے آئے ہو، جلسہ ہو رہا ہے، کس وجہ تو ہو رہا ہے؟ ثواب دی وجہ تو نا، ثواب دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ جاؤ اللہ دی رحمت نال کنگل پور دے مدرسے دے اندر اور علماء دی موجودگی دے اندر اعلان کرنا، کوئی میرا ویر عالم دین حافظ قرآن، کوئی محقق،
وصیت رسول میرے پیغمبر نے گزاری ہے، کوئی زندہ باد دا نعرہ دکھا دے، انشاءاللہ آج تو بعد میں بھی عمل شروع کر دیا گا۔ اور بول دے نہیں کیوں بھائی؟ اب بولو یہ ثواب ہے کہ بدعت ہے؟ اگلی گل کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ثواب ہے کہ بدعت ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں؟ جو رسول اللہ نے کم نہیں کیتا وہ کی ہے، تو جو صحابہ نے نہیں کیتا وہ کی ہے۔ تو انہوں پتا پریشن کرنا ہوئے نا تے بیمار ہوئے اپنا بھی ڈاکٹر دا مریض ہوئے نا گھر دا بھی، انہیں کہنا پریشن ڈاکٹر صاحب گھر دا تو ڈاکٹر ہے تو کچھ تے خیال کر، کم از کم میں تیرے گھر دا مریض ہیں تو کوئی سوکھا طریقہ؟ انہیں کہا نہیں جی پما تو گھر دا ہے پر پریشن تیرا آ رہے تھے چلانی پہ گی۔ دوستا میں اگے بھی آج تو 2 سال پہلے کہہ گیا سا ساڑھے علماء نے کوشش کرنی چاہیے دی کام وہ کریے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے، جو نبی دے یہ نہیں کہ جن نے لائی گلی تے ہوں دے نال ہیں۔ اگے میں دیکھتا میں آج تو نا 2 سال پہلے میں جانت گیا میں کہ ہون تصویران ساڑھے بریلوی بھائی لان دے پہنا تو لان دے بھابی بھی شروع ہو جائیں گے۔ انہا للہ و انہا ناراض نہ ہویا جے اصلاح جو ہے کیا جی؟ اور اصلاح اپنی بھی ہونی چاہیے، دوسرے بھی ہونی چاہیے ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ 8 ہجری آمنہ دے اللہ علیہ السلام مکہ دے اندر فاتحانہ داخل ہوئے، چابیاں لئیاں، بیت اللہ کھولیا، دروازہ کھولیا اور بیت اللہ دے اندر جناب ابراہیم دی تصویر نو مٹایا کہ نا؟ اب بولو اب بول دے نہیں ہونے اور مٹایا۔ رسول اللہ تصویرہ مٹا رہے تھے سیکی کر رہے ہیں، خدا رہا ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، کام ہوئی کرنے نے جو سنو ثابت نعرہ ایک طریقے نال تکبیر دا لا سکتے ہو۔ جے تو انہوں جنت دی خوشی آئی ہے، جے تو انہوں قرآن دی آیت سن کے خوشی آئی ہے، محدثین مفسرین سیرت نگارہ نے اپنی کتابہ دے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اوتھے بھی اگر نام بھی لینا ہے تو ایک بڑے آئی رب دی بیان کرنی ہے۔ ہندی کرنی ہے؟ دلیل پیش کر رہا سنو۔ جگہ دے پیر علیہ السلام ہجرت کر کے آئے مدینے، کتھے آئے؟ اور گل دلیل نہ کرانگا مولوی صاحب دا نام لے لو، کوئی گل نہیں، کوئی عرض نہیں لے سکتے ہو، پر اگلا زندہ باد نہیں کہنا کی سنو دلیل میرے کھولو۔ جگہ دے پیر علیہ السلام انج مدینے دیاں گلیاں وچ جا رہے نے، سبحان اللہ سبحان، منظر کیسا ہوئے گا؟ نبی دے صحابہ کرام استقبال فرما رہے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جے چھتاں تے چڑھ کے تے کیاں دیاں نے، ساڑھے کل محمد رسول اللہ آئے اللہ۔ اب بول بو کیا کیا جانے؟ ساڑھے کول محمد رسول اللہ آئے اللہ، زندہ باد نہیں آکھیا، اللہ اکبر آکھیا ہے۔ ساڑھے کول محمد رسول اللہ آئے اللہ، ان کہہ دیو اللہ اللہ اکبر۔ دسن دا مقصد ہے عالم دین دا نام لو، ادب و احترام لے سکتے ہو کہ جناب فلانے مولوی صاحب آئے، فلانے حافظ صاحب آئے، تے اب بڑائی بیان کندی کرنی ہے؟ نعرہ کندے نام دا لاؤنا ہے، رب دی کبریائی بیان کرنی ہے۔ زندہ باد اللہ ہے، باقی کوئی زندہ باد نہیں۔ ہون اگے چلیے میں دسن لگیا گل دی ہوتے ہی آگی نا، گل ہوتے اللہ میں نے تانو سمجھ جاؤ گے، انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے۔ تے پروانے ہو قرآن دے رب نو عاجزی پسند ہے، کیوں جی رب نو؟ اور رب نو عاجزی پسند، اللہ سانو عاجزی بنا دے۔ ہر چیز دی اندر عاجزی موجود ہے، ہر چیز دی انتہا ہے، ہر چیز دا نچوڑ ہے۔ پورے قرآن دا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے، اسی طرح پوریا نعتاں دا نچوڑ لیلۃ القدر ہے، پوریا کتاباں دا نچوڑ جناب قرآن مجید ہے، پورے انبیاء دی نچوڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پورے مہینہ دا نچوڑ رمضان دا مہینہ ہے، پورے دنہ دا نچوڑ جمعہ دا دن ہے، پوری عبادت دا نچوڑ سجدہ ہے۔ اب بولو کیے اور سجدہ ہے، سجدہ تسی کہنا سانو تسی بلائی جا رہے ہو، اے کتھے اے بھی ہے
کیوں جی میرا ٹائم نہ میرا ننگ جائے میں انشاءاللہ تھوڑی ہیں حدیثاں میں سجدے دے بارے بیان کرنی چاہنا کہ کچھ آیاں لین کچھ لے کے چلے جائیے انشاءاللہ کیوں جی کوئی ساڑھے پلے پہ جائے اے قربان جاواں جگاں دے پیر آپ دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنگل پوریا اے ابتدا جڑی انسانیت دی ہوئی ہے اس تو پہلے دو مخلوقہ موجود ہیں ایک مخلوق فرشتیاں دی ایک مخلوق جنات دی تیسرا بنیا امتحان رب نے لیا دو مخلوقاں دا تے کیا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ بھئی توجہ میرے والے کونی پھلوڑیاں مڈیندیاں میں تسی رہ جاؤ گے میرے والوں کو انہاں دا اپنا کام ہے تے ویسے بھی کوشش ہے کرا کوئی چھوٹے بچے پیشانتے وڈے حدیث علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث سید نقل کر دینے ایک قافلہ آیا چھوٹا جا نوجوان اگے ہویا گل کر لگے آپ فرما دے کبر پیشاں ہٹ جا کیا تو اڈے وچ وڈا بڑی عمر دا موجود نہیں وڈیاں نو اگے کرنا چاہیے وڈے اگے کہنی صاحب بندی بھی ہوئے تے وڈے کتھے ہونے چاہیے تے بچے کتے تے کنگر پور یہ بچے کا تک دے دے ساری تقریر شرارت آپ پیشا ہو کے بہن دے اوہ اگے بیاں کرو اے سنت نبی پاک دی بڑے بزرگ کتے بہن اگے بہن قربان جاواں ہاں جی امتحان ہویا دو مخلوقاں دا جنات انسان جنات فرشتیاں دا اللہ فرماتے ہیں اسا انہاں نو کہا کہ سجدہ کرو میرے آدم نو حکم کندہ اللہ دا تے آدم علیہ السلام دے سامنے فرشتے سارے سجدے پہ گئے تے اللہ ابلیس شیطان کار کر دیتا جنہ آجزی کیتی آلہ ہو گئے جنہ آجزی کیتی آلہ ہو گئے بلند ہو گئے مکرمین بن گئے عزتاں پا لئیاں فرشتے آنے تے جس بائیمان نے تکبر غرور کر کے تے بابے آدم نو سجدہ نہیں کیتا اور لانتی قرار پا گیا ہے اگے چل ابتدا سجدے نال ہوئی ہے اگے دنیا دے میرے تیرے باتے اللہ دا آڈر آیا کہ مینو سجدہ کرو تسی سارے مینو ہی میرے اگے سجدہ ریز ہو جاؤ نبی بھی رب نو سجدے کر کے آج دی انتہانو پاؤں دے رہا رب دا ایک نبی ہے جناب داؤد علیہ السلام اینا دے کولو کوئی نہ سوچن دے طور دے ارادہ نہ قرآن نے بیان کیتا ہے نہ کسی صحیح حدیث اندر ہے جو ہویا سو ہویا جناب داؤد علیہ السلام نے تصور کیتا کہ میں تو غلطی ہو گئی ہے تے اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام انج سجدے ڈگو پائیں دینے تے تاریخ نگار لکھ دینے تاریخ تبری اندر دیگر تاریخ دیا کتاب اندر کہ جناب داؤد علیہ السلام 40 دن سجدے ہی ڈگے رہنے کنے دن قضائے ضروریہ واسطے اٹھ دینے باقی سجدے پہنے اسمان تو آواز آمدی ہے میرے داؤد نبی سار چوکلے میں تینوں معاف کر دیتا ہے اے سونے سجدے کریا کر آپ بندے دی عبادت آج دی انتہا سجدہ ہے جدو بندہ سجدے ڈگ پہندہ ہے تے سمجھو انہیں اپنے آپ اینا ہی اپنے مالک اگے گرا لیا ہے آسمان تواز آم دیئے جگاں دے پیر فرما دینے جدو بندہ نماز جا کے کھڑا ہندے اے وضو کر کے کھڑا ہو گیا انجین دے گناہیں دے سارتے آ جام دینے آقا فرما دے جدو سجدے ڈگ دا سارے گناہ بھی چڑھ جام دینے اللہ سجدے کر دی توفیق عطا فرما ربا سونیا سانو سجدے کر دی توفیق لمبا کم نہ ہو جائے غور کرے آجے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سجدے دی تعریف بیان کر دے عظمت شان بیان کر دے نے حضرت علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ تیسری جلد حدیث نقل کر دے نے مرفوع حدیث ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی راوی نے فرماتے ہیں کہ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں مر رجل من کان قبلکم بجمجمتن آقا فرماتے ہیں توڑے تو پہلی امتاں دا ایک بندہ انجرائیں پہ جا رہا سی چال دیاں ان ایک کھوپڑی ویکی سری اتری ویکی ہوتے کھڑا ہو جاندہ ہے فنظر الیہا اندے والی ویکی جا رہا فحدث نفسو بشیئن تے دلی دل دے اندر سوچی جا رہا ہے دلی دل دے اندر گلاں کیتی جا رہا ہے جگہ دے پیر
فرماتے نے پھر آندا یا رب انتا انتا، اے اللہ تو یہ تے میں، اللہ تو یہ تے میں اینی گل کر کے اگے وضاحت کردا ہے، آندا اللہ انت العواد بالمغفرہ، اللہ تو آدھی ہے معاف کرندہ، اللہ تو آدھی ہے معاف کرندہ، وانا العواد بالذنوب، اللہ میں آدھیاں گناہ کرندہ، اللہ میرے تو گناہ دی، میرے کو جان گناہ دی نہیں چھوٹ دی، میرے کو گناہ ہوئی جاندے، غلطیاں ہوئی جاندیاں نے، پر اللہ تسی بھی تے معافی دا دروازہ بندی نہیں کر دے، تسی آدھی ہو معاف کر دے جاندے ہو۔ جگاں دے پیر فرماتے نے سجدے ڈگ پیندا ہے تے اے ہوئی گل کہی جا رہا ہے، آواز آمدی میرے بندے ارفع راسک، اپنا سر چک لے، گل ٹھیک ہے، انت العواد بالذنوب، تو آدھی ہے گناہ کرندہ، وانا العواد بالمغفرہ، میں آدھی ہوں معاف کرندہ، میرے آپ بندے آ سر چک لے، میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سجدے ڈگل دی تفیق۔ ایک حدیث نا ابتدا دی اور قرآن دی آیت، ایک ہن میں دنیا دی تے ایک آخر دی تے تقریر مکمل سنو۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سخت غصے اندر آئے ہونگے، اینا غصے اندر کہ اس تو پہلے نہ اینا کدے غصے جائے سنتے نہ کتے باتیں ہونگے، تے سارے لوگ نا اپنیاں کیتیاں دے اندر ڈبے ہونگے، کوئی گٹیاں تک کوئی گوڈیاں تک۔ بھئی ادھر ویکھو بھائی ادھر کی ہے وہ نہ اپنا کام کرنا، تسی دے توجہ ادھر رکھو نا، اللہ والے ہو سنت نبی پاک دا حکم ہے کہ وسطاما توجہ نہ سنو، نگاہ ادھر ہونی چاہیے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے کوئی اپنے گناواں دے پسینے چ ڈبیا ڈبکیاں لے رہا ہوئے گا، پریشان ہی پریشان لوگ ہونگے تے کہن گے یارو آؤ نا کوئی شافظ اپنا کوئی شفارسی لب لئیے کہ رب دے دربار چادروں کے ساڑیاں کوئی شفارسیں کر دے وے، تے سارے کہن گے آؤ نا آج بابے آدم علیہ السلام کو چلیے حاضر ہو جان گے، کہن گے بابا جی تسی اللہ دے نبی ہو، تسی ساڑے باپ ہو، اللہ نے تانوں چنیا ہے، اللہ نے تانوں اپنے ہتھاں دے نال پیدا فرمایا، رب نے تانوں جنت چ ٹکانا دیتا تے ساڈی حالت نہیں جے ویندے، آؤ نا رب دے دربار دے اندر حاضر ہو کہتے ساڈیاں شفارشاں کرو۔ تے جناب آدم علیہ السلام کہن گے او پترو مینوں غلطی یاد ہے، رب نے درخت دے پھل تو روکیا سی میں کھا بیٹھا، اور مینوں شرم آندی اور میں جا سکدا، کہن گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کو چلے جاؤ، تے کہن گے جناب نوح علیہ السلام کو لائے ادھروں بھی جواب، اگے چلو جناب ابراہیم علیہ السلام واللو بھی جواب، تے جناب موسیٰ علیہ السلام واللو بھی جواب، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤں گے تو کہن گے میں ادھر ادھر پجے پھر دے ان آخری سٹھاپ آ گیا اتھے چلے جاؤ، ختم نبوت دا آخری سٹھاپ آج جے تواڈے کام ہونا ہے تے آمنہ دے درے یتیم نے کام ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کسے اور کام ہونا کسے اور کہ تواڈے کوئی آ جائے گا کیوں جی کسے اور کام ہونا، اے ساڈی دعوت ہے، اے ساڈی پکار ہے، اے ساڈی شرکار تے اعلان ہے، لوگوں جدو قیامت نو کوئی کم نہیں آئے گا، آمنہ دے دور یتیم کم ہون گے، آج بھی لگنا تے آمنہ دے دور یتیم دے پیچھے لگنا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرما دینے لوگ پیاتون میرے کو لاؤں گے تے فام تالیکو میں اینا دے اگے لگ کے تے رب دے دربار وال چل پانگا، سبحان اللہ، موڑنا کہاں جی موڑنا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرما دینے میں اگے اگے اینا دے نال لگ کے چل پانگا تے چل دیاں تل چل دیاں حتی تحت عرش میں اللہ دے عرش عظیم دے کولا کے تے سجدے ڈگ پانگا، کتھے گل آگی اتھے آجزی آجزی، رب نو آجزی پسند ہے، اللہ نے آجزی پسند، آپ فرماندے میں سجدے ڈگ پانگا تے میں سجدے ڈگ کے
اللہ دیاں او तारीफां بیان کرانگا او حمدہ سناواں جیڑیاں آج میں محمد نو بھی یاد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب میں نو دسی جائے گا تے میں پیچھے پیچھے او तारीफां بولی جائیں گا تے جنی دیر اللہ نو منظور ہوئے آمنہ دلال اسلام سجدے ڈگے رہن گے پھر آواز آئے گی ارفع راسک سونیا سر چک لے میرے محبوبہ سال توتا منگی جاتے لئی جا منگی جاتے لئی جا اے میرے سونیا منگنا تیرا کام میں تے دینا نبی کندے سوالی کندے اور نبی ولی کندے سوالی اللہ کہیں گے سال منگ میں دیاں گا دین والا کون منگن والے نبی دین والا کون منگن والے ولی دین والا کون تے جگہ دے پیر اسلام فرما دے اللہ کہیں گے سونیا شفارش کر تے میں قبول کر لانگا سبحان واہ بابا سمسام رحمت اللہ علیہ شیر تو میں ویسے کاٹی پڑھنا چلو چل دیں کوئی کہا کہ پڑھ دے ماں تالے نال میرا ٹائم مکمل ہو جائے گا آخری انشاءاللہ 4 پیکج بھی 10 کے تھے پورے 10 بجے انشاءاللہ کیونکہ 35 منٹ ادھا گھنٹہ میں دس ہے انشاءاللہ پورے 10 بجے میری تقریر مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ کوئی فائدہ بھی ہوگا جا کے بیٹھنا ہے تے بابا سمسام کی آند ہے مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا عرب سہانا واہ سونیا سارے نبی بھی ایک پاسے نکرے لگے ہونگے اور سارے ایک پاسے ہونگے ساڑھا سونا نبی کلہ ایک پاسے ڈرے گا سبحان اللہ ایویں نہ جھگڑے پایا کرو نہیں بیان کردہ ہو نہیں ماندہ سب ساڑھے ہمیں رولے نہیں تھوڑا جا عقل تو کام لے کام سارا ہی سدھا ہے کیوں نہیں عقل تو کام لو شعور تو کام لو ہم دن مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے اول لیل سے آئی ایک پاسے تے زلفان دا سزانا زلفان دا سزانا کنگل پوریا زلفان دا سزانا ایک پاسے کسے نال کوہاڑے بت پن کے کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فالا کبیرم آکے اسی کل جال حق دے شارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے ایونو شان یاسین دی اے پگ دائے انو شان یاسین دی او پگ دائے او تے مرشد سارے لوگی کسی نے پنڈ دا پڑھیا کسی نے علاقے دا کسی شہر دا اسی او پیر پڑھیا جڑا سارے ہی جاگ دے سبحان اللہ اے انو شان یاسین دی پگ دائے او تے مرشد سارے جگ دائے ایک کشتی دا زامن ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے ایون دیاں جگ وچ تم پیانے اون دیاں جگ وچ تم پیانے سن کے کلمہ پڑھ لیا ایتھے گالی پہنچی ہے نا ایتھے آپ دی آواز ہی پہنچی ہے میرے مصطفیٰ دا پیغام پہنچیا نا ایون دیاں جگ وچ تم پیانے سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیانے کوئی امت دے حق بدعا کردہ ایتھے سینے نال لانا ایت سینے نال لانا ایک پاسے دریاواں دیاں لہراں ایک پاسے انگلیاں دیاں نہراں ساڑھے بابیاں نے ترجمہ بھی قرآن حدیث دا کیتا ہے پنجابی اندر دریاواں دیاں لہراں ایک پاسے انگلیاں دیاں نہراں ایک پاسے پتھراں دا پٹنا ایک پاسے چند پھاڑ دکھانا
دکھانا چند پا پھاڑ دکھانا ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک نبی کہن گے رب نفسی آمنہ دلال پیکر حسن و جمال عبداللہ دے جرے یتیم والضحا دے چہرے والے یاسین دی پگ والے علم نشرہ دے سینے والے ورفانا لکا ذکر رکھ دے شان والے میرے مصطفیٰ نو اپنی نہیں پئی ہوئے گی اپنی امت ہی پئی ہوئے گی رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضاں ایک پاسے سارے جگ دے پابی ایک پاسے سمسامن مانا ایک پاسے ان جڑا وعدہ کیتا پیکج دا وہ سن لو سنو گے انشاءاللہ اپنے پورے ٹائم چ بیان کر دینے انشاءاللہ اے جڑی میں حدیث پاک بیان کرنا مسند احمد نسائی اندر ابن ماجہ اندر سن بیکی اندر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث سے سید نقل کر دیا اس حدیث دے راوی خود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے کون حضرت ام ہانی جنہ دے کار دے وچو آمنہ دے در یتیم میرا دی راتی سفر دی ابتدا کر دینے سبحان ایک دن نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام میں جرائیں گزر رہے نے ضعیف العمر ہو گئیاں نے کمزور ہو گئیاں نے بڑاپا چھا چکے ہیں انج رائی جا رہی ہیں تے نظرہ پہیاں میرے وال توجہ نظرہ پہیاں میرے مصطفیٰ تے کھڑیاں کر لیں دیاں آدیاں نے سونیاں میں ضعیف ہو گئی میں بڈی ہو گئی کمزور ہو گئی محبوب سونے میرے کولو اینی دیر کھڑا نہیں ہویا بابیاں واسطے خصوصی پیکج ہے اینی دیر کھڑیاں نہیں ہویا جاندہ اللہ دے نبی جی مینو کوئی خوج عمل دس دیو میں بیٹھی پڑھ دی رواں رب اجر عطا کر دائی روے میں بیٹھی پڑھ دی رہا تے 4 پیکج جگہ دے پیر فرما دے ام ہانی بیٹھی بیٹھی 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ کی پڑھنے تسی بھی پڑھ لو نال ہی قل سبحان ربی سبحان اللہ کہنا ثابت کی کہنا ہے 100 دفعہ کنی دفعہ پیکج بڑا سستا جے جگہ میں پیر فرمان دینے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے تے ثواب کننا کو جگہ دے پیر فرماتے ہیں امی آمی 100 واری تو سبحان اللہ کہیں گی تے او 100 غلام جناب اسماعیل السلام دی نسل چوں انہاں نو آزاد کرنا ایک پاسے تے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک پاسے پھر بھی ثواب بڑھ جائے گا نمبر 2 جگہ دے پیر فرماتے ہیں امی ہانی 100 دفعہ کیا کر الحمدللہ سستا پیکج تے سوکھا آنا ہے کہ نہیں اوکھا نہیں انشاءاللہ سستا منٹ سے دبایا جائے گا بٹن انشاءاللہ 100 دفعہ کہنا الحمدللہ آقا کی ملے گا جگہ دے پیل اسلام فرما دینے 100 گھوڑے تیار کر کے کاٹھیاں پا کے لگاما جلاما پا کے تیار کر کے رب دے رستے اندر انہوں نے تو وقف کر دے میں انہاں ثواب 100 گھوڑے دا نہیں ملنا جنہ اللہ 100 واری الحمدللہ داتا کر دے گا تیسرا پیکج جگہ دے پیل اسلام فرماتے ام ہانی 100 واری کیا کر اللہ اکبر کی کہنا ہے نیرا ہو گیا نس جاؤ دا چل جائے گا کی کہنا ہے 100 دفعہ کی کہنا ہے اللہ اکبر سونے کی ملے گا جگہ دے پیل اسلام فرماتے نے ام ہانی 100 اونٹنیاں کنیاں یہ تو ایک قربانی دینی ہے نا بکری تے اندے بات سے مسئلے پوچھنے ہیں ایر کی میں مکروز ہوں مولوی جی میں پلا نہ دے وہاں تے سر جائے گا آپ فرماتے نے 100 اٹھنیاں انہوں نے کلادے پہنا کے تے بیت اللہ چل جایا جائے اور اتھے اللہ دے گھر چ جا کے اتھے حرم چ اتھے جا کے انہوں نے ذبح کیتا جائے رب قبول بھی کر لوے رب اور نہ 100 اٹھنیاں دی قربانی قبول کر لوے تے جگہ دے پیر فرما دینے جدو تو 100 دفعہ اللہ اکبر کہیں گی اللہ انہا 100 اٹھنیاں نہ زیادہ تینوں ثواب دے دے گا کنے ہو گئے 3 کنے ہون 4 دا وعدہ کیتا جی نمبر 4 بڑا گپھا بڑا ملنے گئے اس تو سستا پیکج ہے ہی نہیں جی ہون جڑا دسن لگیا نا
اس تو سستا پیکج ہے ہی نہیں کہ ڈاکو سستا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دے میں ہانی 100 دفعہ پڑھیا کر لا الہ انشاءاللہ کئیاں نے ہونی سنی ہوئی گی اللہ دی رحمت نال 100 دفعہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ آقا کی ملے گا تے جگہ دے پیر فرما دے ہانی زمین تلک کے آسمان تک جنہ خلا سارا نیکیاں دا پر جائے گا تے فاصلہ پتہ جی کنے زمین تو لگ کے پہلے سمان تک کروائے تے 700 تے کروائے تے 500 سال دا تے 100 دفعہ لا الہ الا پڑھنا اللہ زمین و اسمان دا سارا خلا نیکیاں نال پر دیں گے اگلی گل جگہ دے پیر فرما دے ہانی اگلی گل بھی یاد رکھیں جے تو 100 دفعہ پڑھ لیا تو تیرے تو بہتر عمل کسی دا اتے نہیں جائے گا اوندہ ہی ہوئے گا جڑا تیرے جنہ جا تیرے تو بہتا کہہ لے گا لا الہ اللہ میں نے تانوں پڑھن دی اور کرن دی توفیق دے جو ساڑیاں کمیاں کتائیاں نے اللہ دور فرمائے اللہ کے سجدہ ریز ہویا کرو جھکیا کرو سجدے دیاں دعاواں اللہ قبول کر دے آج دی انتہا ہے کہ بندہ اپنی پشانی سجدے چ رکھ کے اپنے اللہ نو منا لوے اللہ سن اپنے آپ مناؤں دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمدللہ ہاں جی وعلیکم السلام کتے ہو اچھا آجو 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 صدی آجو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات میرے معزز مہمان